آگے اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے مالک صاحب، ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب اکتوبر میں ریٹائر ہو رہے ہیں۔ ایکسٹینشن والی جو بھی ڈیبیٹس تھیں وہ ساری اب وائنڈ اپ ہو گئی ہیں، چونکہ 2 تائی اکثریت حکومت کے پاس نہیں رہی۔ منصور علی شاہ صاحب جنہوں نے 8 جن ججز نے فیصلہ دیا تحریک انصاف کے حق میں، انہوں نے ہی وہ ججمنٹ جو ہے وہ سنائی بھی آج۔ آگے وہ چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف بڑی ہوپ فل ہے، سسٹم پہ اس کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اب اگلا جو ہے معاملہ ہے وہ جائے گا فارم 47 کی طرف، تحریک انصاف جو ہے وہ بڑھنا جاری ہے آگے۔ لگ رہا آپ کو کہ اس میں بھی انہیں کوئی پیش رفت اس میں کوئی مثبت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی کی طرف؟ دیکھیں، اس بارے میں سمن یہ جو فیصلہ ہے، نہ کوئی اس کو یہ مانے گا نہ کوئی کہے گا، ہم بھی بڑے دھیان سے بات کریں گے۔ یہ جتنا قانونی معاملات پہ یہ فیصلہ ہے، میرے خیال میں اتنا ہی بڑا انفلوئنسنگ فیکٹر اس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کی ذات تھی، اور آئی تھنک یہ 2/3 میجورٹی جو ٹوٹی پہلے فیصلے سے اور جو پھر پرماننٹ توڑ دی گئی آج کے فیصلے سے، اس میں بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے جو گورنمنٹ نے اپنا ہاتھ دکھا دیا تھا کہ ہم ارادہ جنہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہم 3 سال کی ٹینر پوسٹنگ کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان کی، ہائی کورٹ کے ججز، چیف جسٹس کی، سب کچھ انہوں نے ہاتھ پہلے اپنا دکھا دیا۔ اور میرا خیال ہے یہ جوڈیشری کا پش بیک اس موو کے خلاف اتنا ہی ہے جتنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، بلکہ شاید زیادہ اسی بات پہ ہوگا۔ اور جو گروپنگ بھی آپ کو نظر آ رہی تھی، وہ گروپنگ ذاتیات پہ گروپنگ تھی جو پہلے کی چل رہی تھی، وہ آئیڈیالوجی کی کوئی گروپنگ نہیں تھی۔ اور کلیئرلی 2 کیمپس تھے، ایک جس کو جسٹس منیب صاحب اور اس میں منصور صاحب اور من اللہ صاحب، اور ادھر یہ دوسرا گروپ تھا۔ اور یہ شخصیات کے ڈفرینسز ہیں، یہ کوئی نظریات کے ڈفرینسز نہیں تھے۔ اور اس لیے میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ ہم اس کو لیگل پرسپیکٹو میں صرف نہ دیکھیں، سامنے تو لیگل پرسپیکٹو بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فیکٹر بہت بڑا فیکٹر تھا۔ صحیح ہو گیا۔ حسنات والی صاحب یہی انٹیسپیٹ کر رہے تھے اب فیصلہ، اور یہ ہوا کہ 2 دن بڑی ڈیلیبریشنز بھی چلتی رہی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کیا ہوا بیک گراؤنڈ کے اندر، کیا چلتا رہا؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم تو ایک جج کا تو بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ 3 دن کی بڑی محنت ہوئی ہے، ایک دوسرے کو کنونس کیا گیا ہے، جوڈیشل پالیٹکس پوری انوالو ہوئی ہے، اور اس کو ایک ہی کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ اس کا مین بینیفیشری کون تھا اور اس سے مین ایگریوڈ کون ہو رہے تھے۔ 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا جیسے منصور علی شاہ نے۔ اب یہ 8 ججز ہیں، ان میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے ججز ہیں جو فیوچر کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں جو اس 8 ججز میں شامل ہیں۔ اور جسٹس اطہر من اللہ کا جو پوائنٹ آف ویو، وہ جو جسٹس قاضی فائزہ نے آگے ایک خود منصور علی شاہ صاحب ہو گئے، جیسے منیب اختر ہو گئے، جیسے شاہد وحید ہو گئے، جیسے عائشہ ملک ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے جو جسٹس قاضی فائزہ جس بات پہ ان کو جو جیسے جمال مندوخیل کا نوٹ ہے، بیسیکلی جسٹس قاضی فائزہ نے یہ جو اوریجنل ان کی پوزیشن تھی وہ تو یہ تھی کہ حکومت کو ہی سیٹیں ملنی چاہیے، اور فیصلہ پشاور ہائی کورٹ کا ٹھیک ہے، لیکن ریمارکس میں تو یہی لگ رہا تھا کہ جو جسٹس قاضی فائزہ اور جسٹس جمال کا نوٹ ہے وہ ایک پلان بی تھا، لیکن یہ ججز نے بالکل رسک نہیں لی۔ اگر آپ پڑھیں جیسے جمال کا نوٹ، اس میں یہ رسک تھا کہ الیکشن کمیشن پہ کہیں نہ کہیں وہ کوئی مینیپولیٹ کر کے، یا جس طرح جو فیصل واڈا صاحب بات کر رہے تھے وہ ہو سکتی تھی، لیکن یہ جو آرڈر ہے 8 ججز کا، انہوں نے تو ایک چیز ایک ڈیٹ لکھتی ہے۔ اب اس میں تو مینیپولیٹ بھی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا۔ جیسے منصور علی شاہ کا جو ریزنز ہیں ان میں یہ ہے کہ پیکولیئر سرکمسٹانسز الیکشن کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لائن ہے اس نے پورے الیکشن پہ ڈاؤٹ کریٹ کیے ہیں، جو اگر وہ دیکھیں، اور اس میں ابھی جب ڈیٹیل ریزن آئے گی اور جو الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پہ سوالات اٹھیں گے، وہ ایک سٹرکچر پاس ہوگا الیکشن کمیشن پہ۔ یہ اتنا چیزیں نہیں ہیں، یہ تو پی ٹی آئی اب دیکھتے ہیں کہ اس پورے صرف انتخابی نشان دیے جانے کے حوالے سے ہیں یا پورے الیکشن کے حوالے سے ہیں؟ دیکھیں، وہ پیکولیئر سرکمسٹانسز میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ افیلیشن کا اظہار نہیں کیا اور وہ انڈیپینڈنٹ نامینیشن پیپر جمع کرائے، یا وہ اس وقت جو حالات تھے کہ نامینیشن پیپر چھینے جا رہے تھے، جو سرکمسٹانسز تھے، جو وہ لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں تھیں، وہ اس لائن میں پوری وہ ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ چیز یہاں تک نہیں رہے گی میرا خیال ہے۔ اور جو جیسے جمال مندوخیل اور قاضی فائزہ صاحب کا نوٹ ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس گراؤنڈ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ جو لوگ جنہوں نے افیلیشن کی ہم ان کو دوبارہ موقع دیں، جنہوں نے سنی اتحاد کونسل جوائن کر لی وہ کر لی، ہاں جنہوں نے اپنے جو نامینیشن پیپر میں
پی ٹی آئی کے ساتھ وابستگی کا اظہار کیا ان کو. اب اس میں جو جیسے منصور علی شاہ نے جو لسٹ ایڈ کی ہے میجارٹی ججز نے تو وہ تو 40 ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کو اگر یہ معاملہ وہ بھیج دیا جاتا تو اس میں ریزرو سیٹیں کم تھیں اور کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے چانسز تھے. تو یہ ججز جو 8 ہیں انہوں نے رسک نہیں لیا.